السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک صحابہ اکرام انتخاب خدا۔ صحابی کے حقیقی معنی ساتھی اور رفیق کے ہیں، لیکن یہ اسلام کی ایک مستقل اور اہم اصطلاح ہے۔ اصطلاحی طور پر صحابی کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو بحالت ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یا ملاقات سے شرف یاب ہوئے ہوں اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح منصب نبوت کے لیے خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا، بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت و مصاحبت کے لیے بھی زمانے کے بہترین افراد کا انتخاب فرمایا۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بجا ہوگا کہ صحابہ اکرام دو راہ انتخاب تھے، ایک خدا کا انتخاب جو خدا نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب جو انہوں نے خدا کے دین کی سربلندی کی عظیم مشن کی تکمیل میں اپنی معاونت کے لیے کیا۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے ایک اور انتہائی اعلیٰ، منفرد اور یکتا اعزاز بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک مابعوث کیے جانے والے لاکھوں انبیاء کرام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برتری اور فضیلت حاصل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو بھی ان لاکھوں انبیاء اکرام کے مصاحبین پر برتری اور فضیلت حاصل ہے، یعنی جو رتبہ، مقام اور شان اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو دیا، وہ پہلے کسی اور پیغمبر اور ان کے مصاحبین کو نصیب نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ما سوائے انبیاء اکرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کائنات بھر کے انسانوں سے عظیم المرتبت، رفیع المنزلت، سیرت و خصائل میں اعلیٰ و عرفہ ترین اور خود خلق کائنات کا اپنا انتخاب تھے۔ صحابہ اکرام کی شان، عظمت، ان کی خدائی انتخاب کو عقلی اور منطقی زاویہ نظر سے پرکھا جائے تو یہ امر پایہ ثبوت تک پہنچتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس طرح زمانے کے لحاظ سے بہترین زمانہ، پیدائش کے لحاظ سے دنیا کا بہترین خطہ اور زبانوں میں سے دنیا کی بہترین اور فصاحت و بلاغت سے لبریز زبان کا انتخاب فرمایا، اور جیسا کہ رب کائنات نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی کے انتظام و نصرام کا منصب بھی ایک ایسی قوم کو بخشا جس کی سخاوت، مہمان نوازی اور دریا دلی کے چرچے پورے عالم میں پھیلے تھے، بالکل اسی طرح یہ امتیاز روا رکھنا بھی ضروری سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت و مجالست کے لیے کرۂ ارض کے انسانوں میں سے بہترین انسانوں کا انتخاب کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے خدائی انتخاب کا بخوبی احساس تھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خالق کائنات کی طرف سے اس عظیم انعام، احسان اور نعمت کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور ایثار و قربانی کی ایسی شاندار مثالیں قائم کی کہ جن کو پڑھ کر قیامت تک مومنین کے ایمانوں میں تازگی کی لہریں ابھرتی رہیں گی۔ ان سرفروشوں اور وفا کے پہکروں کے ضبط، صبر اور برداشت کی انتہا کا عالم دیکھیے کہ کہیں ان وفا شاروں نے جنگوں میں گردنیں کٹوائیں، کہیں جسموں کے چتھڑے اڑوائے اور کہیں انہیں دہکتے انگاروں اور سلگتی صحرائی ریت پر جھلسایا گیا، کہیں روحیں فکر و فاقہ، مستی اور تنگ دستی و عسرت کے سبب بلبلاتی رہیں، اور کہیں جان و مال اور اپنے پیار و اعتبار سے آزمائش کی بھٹی سے گزارا گیا، کہیں وطن، زمین، جائیداد،
متاع سب کچھ قربان کرنا پڑا، اور کہیں مواخات مدینہ جیسی قربانی کی تاریخ انسانی کی عظیم الشان تاریخ رقم کی۔ بلا شبہ صحابہ کرام نے اپنے اثار، وفا اور اپنے عجز و انکسار سے خالق کائنات کو اس قدر راضی کر لیا تھا کہ خدا نے اپنی کتاب میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کا کردار آئیڈیل اور مثالی قرار دے دیا۔ صحابہ کی منقبت میں بے شمار قرآنی آیات اور احادیث موجود ہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں پورا قرآن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ کی ہی عملی تفسیر ہے۔ اگرچہ قرآن و احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و رتبے اور شان کا تفصیلی بیان موجود ہے، لیکن اختصار اور پابندی الفاظ کی شرط کے باعث اس زمن میں چند ایک آیات کا مفہوم اور چند مخصوص احادیث پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی شان و منقبت کچھ اس انداز سے بیان فرمائی: تمام صحابہ نبی کے ساتھی، حقیقی مومن، بخشش اور عزت والے، جنتی رزق پانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ کفار و منافقین کے بے سر و پا باتوں کو خود خالق کائنات نے کچھ اس طرح سے جواب دیا: وہ معیار حق اور تنقید سے بالا تر ہیں، بلکہ ان کے گستاخ ہی بے وقوف ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کی پہچان کا معیار قرار دیتے ہوئے انہیں کائنات کی سب سے عظیم نعمت یعنی جنت کی بشارت دی۔ وہ اس قابل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے اور وہ جنتی ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی خوبیاں پہلی کتابوں تورات و انجیل میں بیان کرتے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی چنا جا چکا تھا۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اس سے راضی ہو چکے۔ پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کا ہم نے اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا، یعنی قرآن مجید کے پہلے وارث بالیقین صحابہ رسول ہیں، جن کے بارے میں آیات مبارکہ گواہی دیتی ہیں۔ وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ پھر بعض مقامات پر ان منتخب بندوں کو سلام خداوندی سے بھی نوازا گیا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بھی بارہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کا تعین ہوا۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترتیب بنا کر صحابہ کے مقام و مرتبے کا کیا خوب اظہار فرمایا: لوگوں میں سے سب سے بہترین میرے قرن والے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد والے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد والے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے باب صفات الانبیاء میں آتا ہے: ابن آدم کے سب سے بہترین لوگوں کے درمیان مجھے بھیجا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ نہ صرف ان کی بصارتیں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتی تھیں، بلکہ ان کی سماعتیں بھی بلا واسطہ احکام خداوندی سے محو گوش رہیں۔ اور خوش بختی کا عالم دیکھیے کہ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف صحبت اور حلقہ یاراں نصیب ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں اور فتح و نصرت کی خوشخبریاں بھی سننے کو ملی۔ اللہ اللہ، کیسا مقام و مرتبہ پایا کہ ان کی خلوص و جانثاری اور وفاداری اور وفا شاری کی مثالیں تاریخ اور احادیث کے ذخائر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو کے رہ گئیں۔ اگرچہ صحابہ خدائی انتخاب تھے اور روئے زمین پر مسوائے انبیاء کرام کے پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں سے افضل ترین بشر ہیں، لیکن بہرحال معصوم نہ تھے۔ بحیثیت انسان ان سے بھی خطا کا احتمال موجود تھا۔ بشری تقاضے انہیں بھی لاحق تھے۔ انسان ہونے کے ناطے ان کی سوچ اور خیالات میں تضادات بھی پائے جاتے تھے۔
ان پر انسانی جذبات و احساسات کا غلبہ بھی ہوتا تھا، شیطان انہیں راہ حق سے ہٹاتا بھی تھا، گاہے دنیا ان کی طرف جھک بھی جاتی تھی، انجام کار مگر یہی ہوتا تھا کہ سب آلائشوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ خدا اور اس کے رسول کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاتے اور شجر نبوت کے سائے میں ایسے پناہ گزیں ہوتے کہ پھر ان کے لیے دنیا و مافیا کی کچھ حیثیت باقی نہ رہتی۔ انبیاء اکرام کے بعد انسانوں میں اللہ کے قانون اور احکامات کی پاسداری اور محافظت کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والے یہی لوگ تھے۔ جنت سے زمین پر اتری زندگی اگر ایک امتحان ہے تو یہ اس امتحان میں امتیازی شان سے سرخرو ہوئے، یوں کہ ان کی عظمت و کامیابی کے سرٹیفکیٹ خود خدا تعالیٰ نے قرآن میں جاری فرمائے، جن کی تلاوت تا حشر جن و انس کرتے رہیں گے۔ ان کا ایمان و یقین اس قدر مضبوط اور پختہ ہو چکا تھا کہ سماجی جبر و کشیدگی اور ظلم و تشدد سے 1 انچ بھی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے پائی۔ ان کے دل زمزم سے دھل کر پاکیزہ اور پوتر ہو چکے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں خدا کی جنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سما چکی تھی۔ ان کی آنکھیں عکس روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لذت آشنا ہو چکی تھی۔ جنت انہیں ہمالیہ کی طرح اپنے سامنے دکھائی دیتی تھی۔ ان کی روحوں کا خدا سے رشتہ اس قدر مضبوط ہو چکا تھا کہ کبھی خطا بھی ہو جاتی تو کئی راتیں روک کر گزار دیتے، جہاز سے پیچھے رہ جاتے تو کہیں چین و سکون نہ ملتا، کبھی ساز و سامان یا سواریاں کم ہو جانے کے باعث جہاز سے لوٹا دیا جاتا تو یوں اشک بہاتے گویا متاع جان سے محروم کر دیے گئے ہوں۔ غرض یہ کہ ان کی زندگی کے ایک پہلو سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات کی تخلیق کردہ کوئی عام نہیں بلکہ منتخب اور غیر معمولی ہستیاں تھیں، جنہوں نے اپنے خدائی انتخاب کا نہ صرف صحیح معنوں میں حق ادا کیا بلکہ حقیقت میں معاونت، رفاقت اور سرفروشی کی زبردست مثالیں پیش کیں۔ آج موجودہ دور میں جبکہ مال و متاع، حسب نسب، نمود و نمائش کی وبا عام ہو چکی ہے، دنیا کی محبت اور مادہ پرستی ایک افریت کی شکل میں انسانیت کے دل و دماغ پر مسلط ہو چکی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی معاشرتی اور سماجی زندگیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے طرز زندگی کے سانچے میں ڈھالا جائے اور ایک ایسا مربوط نظام زندگی وضع کیا جائے جو ہماری آنے والی نسلوں کو اس پرفتن، پرآشوب اور پرخاش دور افراتفری سے نجات دلائے، جس طرح صحابہ نے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ضابطہ حیات بنایا۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنے نظام حیات کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخی انسانی میں خیر و بھلائی کا اگر کوئی حسین باب ہے تو وہ حیات الصحابہ کا ہی باب ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، اس کی خوشی کی حالت ہو یا پریشانی کی، اس کی سیاست کا معاملہ ہو یا ریاست کا، معاشیات کا مسئلہ ہو یا اقتصادیات سمیت کوئی بھی کٹھن مرحلہ، مطالعہ دور صحابہ ہر شعبہ زندگی میں انسان اور انسانیت کی سب عظیم اور بہترین رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔